انفو فارمر ٹائمز کے دوستوں، شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے امام، زاہد، معرفت الہی رکھنے والے اور قابل اقتدار شیخ الاسلام اور اولیاء اللہ میں عظیم مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں بمقام جیلان اور کچھ لوگوں کے مطابق گیلان میں ہوئی، جو نواح طبرستان میں مشہور مقام ہے۔ آپ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح جنگی دوست ہے۔ جنگی دوست فارسی لفظ ہے جس کے معنی جنگ سے الفت رکھنے والا، اور والدہ کا نام فاطمہ، کنیت ام الخیر اور لقب امت الجبار ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی، قرآن حفظ کیا اور مروجہ دینی تعلوم کی تحصیل میں بڑے ذوق و شوق سے مصروف رہے۔ 18 سال کی عمر میں علوم کی تکمیل کے لیے بغداد کا رخ کیا۔ اس وقت سے وقت وفات تک یہی شہر آپ کے علمی اور روحانی معمولات و سرگرمیوں کا خصوصی مرکز رہا، جو اس دور میں علوم کا سب سے بڑا مرکز ہونے کے علاوہ دنیا میں علوم و فنون کا عظیم الشان گہوارہ تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ابو بکلائی، احمد بن مظفر اور ابو قاسم ابن بیان سے حدیث کا سماع کیا۔ علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد اب بغداد ہی میں مسند درس پر فائز ہوئے اور ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں وعظ و نصیحت کی مجالس منعقد کرنا شروع کیں، جس میں ہزاروں ہزار طالب علم شریک ہوتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں سمانی، حافظ عبد الغنی اور شیخ موفق الدین ابن قدامہ قابل ذکر ہیں۔ عبد القادر جیلانی کے بیان میں ایسی دلکشی تھی کہ دوران تقریر میں شراب معرفت کا دریا امٹ کر سامعین پر موتی نچھاور کرتا تھا اور لوگ جام معرفت سے سرشار و بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ فقاہت، نیکی، تقویٰ، دینداری، بھلائی آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کثرت کے ساتھ ذکر کرتے، ہمیشہ فکر میں مگن رہتے۔ 528 ہجری میں آپ نے مدرسہ کے لیے وسیع عمارت تعمیر کرائی۔ آپ کی تعلیم و تربیت اور روحانی فیض سے بڑے بڑے علماء و صلحاء پیدا ہوئے، جنہوں نے دین کی بڑی بڑی خدمات انجام دیں۔ آپ نے رشد و ہدایات کے لیے بیعت کا بھی سلسلہ جاری کیا، جس کی وجہ سے لاکھوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اکثر حضرات ولی قطب اور صاحب کرامت ہوئے۔ غرض آپ کی ذات اکثر شریعت کا جلال، طریقت کا جمال، حقیقت کا کمال اور معرفت کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ وقت کے علماء اور محدثین پر سبقت لے گئے۔ اللہ نے اس وقت کے تمام اولیاء کرام کو آپ کا مطیع بنا دیا تھا۔ آپ نے کئی گراں قدر تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں غنیۃ الطالبین اور فتح الغیب سر فہرست ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں اچھی باتیں بھی ہیں اور ان میں بہت سی ضعیف اور موضوع روایات بھی ہیں۔ مجموعی طور پر آپ کا شمار بڑے مشائخ میں ہوتا ہے۔ جن مشائخ سے آپ نے علم تصوف لیا، ان مشائخ کو کتاب و سنت پر مبنی علم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، جیسے کہ عبد القادر کے شیخ دباس۔ شیخ دباس ان پڑھ تھے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے کچھ لغزشیں سرزد ہوئیں اور عبادات کے نام پر کچھ بدعات کے مرتکب ہوئے۔ تاہم اس قسم کی لغزشیں آپ کی نیکیوں کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے 561 ہجری میں 91 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا، جس پر سارا بغداد جنازہ میں شرکت کے لیے امٹ آیا۔ کثرت ہجوم کے باعث دوسرے روز شب میں تجہیز و تکفین سے فراغت ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے عبد الوہاب نے پڑھائی اور آپ کو آپ کے اپنے مدرسہ کے اندر سپرد خاک کیا گیا، جو بغداد کے محلہ حلبہ میں واقع ہے۔ آج تک آپ کا مزار ہر خاص و عام کے لیے زیارت گاہ کا مقام ہے۔